بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آئیے آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، کوئی بھی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضائے الہی عز و جل کے لیے پڑھوں گا، کلاس کے تمام جدول پر عمل کروں گا، کلاس کے دوران موبائل فون استعمال نہیں کروں گا، سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کروں گا، مکمل سبق توجہ سے سنوں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ کل کے سبق میں ہم نے کچھ انیشیل اور فائنلز کا کمبینیشن پڑھا تھا۔ ان الفاظ کو ملا کر کس طرح پڑھیں گے، ان کے ہجے کس طرح کریں گے اور ان کو ملا کر کس طرح پڑھیں گے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ جو الفاظ فائنلز اکٹھے تھے، پہلے واولز ایک تھا، پھر فائنل جو ایک سے زیادہ فائنل جب آ جاتے ہیں تو ان کو ملا کر کس طرح پڑھیں گے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو آج کے اس لیسن میں ہم کچھ قواعد سیکھیں گے، تھینین کے کچھ قواعد بیان کیے جائیں گے۔ آپ ان قواعد کو نوٹ کر لیجئے اپنی کاپی پر، ان کو یاد کیجئے، بہت ہی ضروری یہ قواعد ہیں، ان کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ پہلا اگر آپ قاعدہ دیکھیں تو ہم نے واولز میں آئی پڑھا تھا، آئی جس کو تحریر میں ای کی آواز میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بارے میں رول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب آئی اکیلا استعمال ہو، اس کے ساتھ اور کوئی بھی فائنل لفظ نہ ہو، تو اس وقت آئی سے پہلے وائی کا اضافہ کریں گے، وائی لگائیں گے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آئی اکیلا یوز ہوا، اس کے ساتھ اور کوئی لفظ نہیں ہے، تو یہاں پر آئی سے پہلے ہم نے وائی کا اضافہ کیا۔ تو جہاں بھی آپ وائی آئی پڑھیں تو آپ کو یہ قاعدہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں آئی تھا، وائی کا اضافہ ہم نے خود کیا یہاں پہ۔ اس کے علاوہ یو میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ جب یو اکیلا یوز ہو، اس کے ساتھ اور کوئی ورڈ نہ آئے، تو اس سے پہلے ڈبلیو کا اضافہ کریں گے۔ کس کا اضافہ کریں گے؟ جی، ڈبلیو کا اضافہ کریں گے۔ جب اکیلا یو پڑھا جائے گا تو اس کا ساؤنڈ کیا تھا؟ او، جیسے حمزہ واو پیش او، لیکن جب ڈبلیو کے ساتھ آئے گا تو پھر اس کو واو کے ساتھ پڑھیں گے، وو وو۔ اور اسی طرح جب نقطوں والا یو، یہ جب اکیلا استعمال ہو، جب اکیلا آئے تو اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا ورڈ نہ ہو تو اس سے پہلے بھی وائی کا اضافہ کریں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو نقطوں والا یو اکیلا استعمال ہوا، اس سے پہلے ہم نے وائی کا اضافہ کیا، لیکن اس میں یہ بات
یاد رکھیں کہ جب وائی کا اضافہ کریں گے تو جو نقطوں والا یو ہوگا اس کے اوپر نقطے نہیں آئیں گے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے یہاں پر وائی کا اضافہ کیا تو یہاں پر نقطے نہیں آئے۔ اگلا قاعدہ پڑھتے ہیں جو ہم نے پہلا پڑھا کہ جب آئی اکیلا یوز ہو، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جب آئی کے ساتھ دوسرے فائنل حروف آ جائیں، آئی کے ساتھ دوسرے فائنل میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہاں پر کیا قاعدہ لاگو ہوگا، یہ ہم ان مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آئی اکیلا استعمال ہوا، اس کے ساتھ اور کوئی دوسرا ورڈ نہیں ہے، یہاں پر ہم نے اس سے پہلے وائی کا اضافہ کیا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرے الفاظ آ جائیں، دوسرے فائنل آ جائیں تو وہاں پہ آئی کو ہم گرا دیں گے، آئی نہیں آئے گا، اس کی جگہ ہم وائی کا اضافہ کریں گے۔ جیسے ہم نے اے او کو ہم نے الگ پڑھا آؤ، تو جب آئی دوسرے فائنل کے ساتھ مل کر آئے گا تو وہاں پر آئی لکھنے میں نہیں آئے گا، وہاں آئی گر جائے گا، تو اس کو کیا پڑھیں گے، اس کی جگہ پہ وائی کا اضافہ کریں گے، تو اس کو کیا پڑھیں گے، یاؤ یاؤ۔ اس قاعدے کی سب کو سمجھ آ گئی؟ جی آپ بیان کریں کیا قاعدہ بیان ہوا یہاں پہ؟ جی ماشاءاللہ، کہ جب آئی کے ساتھ دوسرے فائنلز آ جائیں تو وہاں پر آئی گر جائے گا اور اس کی جگہ ہم وائی کا اضافہ کریں گے، تو اس کا پرناؤنس کس طرح کریں گے، یاؤ یاؤ، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی آئی کے ساتھ دوسرا فائنل آیا تو یہاں بھی آئی گر جائے گا، اس کو کس طرح پڑھیں گے، یہ جس طرح اردو میں یہ کہتے ہیں اسی طرح یہ۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے جو ہم نے یو کے بارے میں پڑھا، جب یو اکیلا استعمال ہوگا تو وہاں پر اس کے ساتھ ہم اس سے پہلے ہم ڈبلیو کا اضافہ کریں گے۔ اسی طرح جب یو کے ساتھ دوسرے فائنل آ جائیں تو وہاں پر کیا قاعدہ لاگو ہوگا، ہم یہاں سے سمجھتے ہیں، مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیے، پہلی مثال میں یو اکیلا یوز ہوا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا ورڈ نہیں ہے، یہاں ہم نے اس کے ساتھ اس سے پہلے ڈبلیو کا اضافہ کیا، اس کو کس طرح پڑھیں گے، وو وو، جو واو کی آواز ہے اس طرح وو۔ اور جب اس کے ساتھ یو کے ساتھ کوئی دوسرے فائنل استعمال ہوں، جیسے یہاں پر یو کے ساتھ او استعمال ہوا جو کہ فائنل میں سے ہے، تو یہاں پر ہم او کو حذف کر یو کو حذف کر دیں گے اور اس کی جگہ ڈبلیو کا اضافہ کریں گے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یو اور او استعمال ہوا تو ہم نے یو کو حذف کر دیا اور اس کی جگہ ڈبلیو کا اضافہ کیا، اس کو کس طرح پڑھیں گے، وہ وہ۔ تیسری مثال دیکھیں، یہاں پر یو ای آئی، یو کے ساتھ ای آئی یہ استعمال ہوا جو کہ فائنل میں سے ہے، تو ہم نے یہاں پر یو کو گرا دیا اور اس کی جگہ ڈبلیو کا اضافہ کیا، اس کو کس طرح پڑھیں گے، وے وے وے۔ جی یہ قاعدے یہاں تک جو قاعدے بیان ہوئے کس کس کو یاد ہوئے اور کس کس نے ان قاعدوں کو، ان قوانین کو نوٹ کر لیا؟
माशाल्लाह। आगे बता रहे हैं कि जब नुक्तों वाला यू इस्तेमाल होगा, ये तो हमने पढ़ लिया कि जब वो अकेला आएगा, उसके साथ कोई दूसरा वर्ड ना हो, तो हम इससे पहले वाई का इजाफा करेंगे। उससे पहले वाई का इजाफा करेंगे। जैसे इस मिसाल में देख सकते हैं कि यहाँ पर यू अकेला था, इसके साथ कोई दूसरा वर्ड नहीं था, तो हमने इसके साथ इससे पहले वाई का इजाफा कर दिया। जब वाई का इजाफा करेंगे तो इसके ऊपर जो दो नुक्ते हैं वो गिर जाएंगे, वो लिखने में नहीं आएंगे। लेकिन हमें ये कायदा याद होना चाहिए कि वाई और यू जब भी आ रहा है तो इसका मतलब है ये नुक्तों वाला यू है। यहाँ पर कुछ अल्फाज बता रहे हैं किन के साथ नुक्तों वाला यू आएगा तो उसके नुक्ते गिरेंगे और किन के साथ नहीं गिरेंगे। जैसे वाई, एक्स और क्यू, इनके साथ जब नुक्तों वाला यू इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर इसके नुक्ते गिर जाएंगे। वाई, एक्स और क्यू, इनके साथ जब नुक्तों वाला यू इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर इसके नुक्ते गिर जाएंगे। और अगर एन और एल के साथ नुक्तों वाला यू आएगा तो वहाँ पर इसके दो नुक्ते नहीं गिरेंगे। एन और एल के साथ जब नुक्तों वाला यू आएगा तो वहाँ पर इसके नुक्ते नहीं गिरेंगे। ये कवानीन जब हमें याद होंगे तब हम लफ्ज़ को देखते ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पर नुक्तों वाला यू है, जब बगैर नुक्तों वाला यू है, यानी जो ओरिजिनल जो इंग्लिश वाला यू है वो इस्तेमाल हुआ है, या जो चाइनीज़ वाला जो दो नुक्तों वाला यू है वो इस्तेमाल हुआ है। यहाँ तक हमारे कवानीन मुकम्मल हुए। आइए अब हम इनिशियल, फाइनल और जो टोन्स के बारे में हमने पढ़ा कि इनिशियल हरूफ पर चाइनीज कैरेक्टर शुरू होता है और फाइनल पर ख़त्म होता है, तो क्या मतलब है, तो किस तरह हम समझेंगे, तो किस तरह समझेंगे। जैसे अब जेड एच ये इनिशियल में से है। जेड एच यहाँ पर इनिशियल है और ओ एन जी फाइनल है। तो जब इस तरह के लफ्ज़ आएंगे तो हम वहाँ पर पहचान, जब हमारी ये फिनियन चार्ट, जो हमारा जो फिनियन टेबल है, इसको हमने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस की होगी, इसको अच्छी तरह समझा होगा, तो वहाँ पर हम इन लफ्ज़ों को देखकर ही पहचान लेंगे कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ जो है वो इनिशियल है और कौन सा फाइनल है। जेड एच ये इनिशियल है, ओ एन जी ये फाइनल है, और इस पर ये टोन्स, ये हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। तो जो चाइनीज़ कैरेक्टर बनता है वो इनिशियल, फाइनल और टोन से मिलकर बनता है, तो इसका मतलब ये था। ये इसको पढ़ेंगे कैसे, चुंग, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इन्हीं अल्फाज को मिलाकर मुख्तलिफ अल्फाज इसके साथ मिलते जाएंगे तो एक लफ्ज़ बनता जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखें, चुंग क्वा, चुंग क्वा, ये एक पूरा लफ्ज़ बन गया। तो इसका मतलब क्या है, चुंग क्वा चाइना, चाइना को चाइनीज़ में चुंग क्वा बोलते हैं। इसी तरह अगर ये वाला लफ्ज़ देखें क्वा, तो क्वा में जी जो है वो इनिशियल है और यू और ओ ये फाइनल है, और इसके साथ ये दूसरी टोन क्वा, चुंग क्वा। इसी तरह यहाँ पे देखें, एम ये इनिशियल है, ए आई फाइनल है, ये क्वा इसके साथ। डी इनिशियल है, ई आई फाइनल है। जी इनिशियल है, आई एन जी फाइनल है।
این انیشیل ہے، اے این یہ فائنل، اس طرح جی انیشیل اور آئی این جی فائنل. جی اس قاعدے کو جو چیزیں بیان کی گئی کس کس کو سمجھ میں آ گئی؟ جی آپ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی ماشاءاللہ. آئیے اگلا پڑھتے ہیں ہم. اچھا اب ہم نے جو قاعدے پڑھے، جتنے بھی ہم نے یونین کے قوانین پڑھے، ان کے مطابق ہم ان لفظ کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر سمپل فائنل ذکر کیے گئے، یہاں پر فائنل کے ساتھ دوسرے الفاظ ذکر کیے گئے، کمپاؤنڈ فائنل ذکر کیے گئے. ہم پہلے ان فائنلز کو پڑھتے ہیں. ان فائنل کو کس طرح پڑھیں گے؟ آ، او، ای، او، اب ہم ان کے ساتھ کمپاؤنڈ فائنل مطلب ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے، یہ بھی فائنل حروف ہی ہیں. تو کس طرح پڑھیں گے؟ اے آئی، 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 آؤ، آؤ، اے، اے. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ والا حروف آئی اور اے، یہاں پر ہم نے قاعدہ پڑھا تھا جب آئی کے ساتھ کوئی دوسرا فائنل آ جائے تو وہاں پر آئی جو ہے وہ گر جائے گا اور اس کی جگہ ہم وائی کا اضافہ کریں گے. تو یہاں پر دیکھیے آئی اے، آئی کے ساتھ دوسرا فائنل آیا، یہاں پر ہم آئی کو حذف کر دیں گے اور اس کی جگہ کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ یا وائی کا اضافہ کریں گے، یا. اسی طرح یہ والا لفظ دیکھیے، یہاں پر بھی ہم وائی کو آئی کو حذف کریں گے اور اس کے ساتھ وائی کا اضافہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے یاؤ، یاؤ. اس مثال میں بھی آئی کو حذف کریں گے، وائی کا اضافہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے یہ. اس میں بھی آئی کو حذف کریں گے اور شروع میں وائی کا اضافہ کریں گے یو، یو. آپ ان الفاظ کو لکھ لیں اپنے پاس، نوٹ کر لیں کہ کہاں پر ہم وائی کا اضافہ کریں گے اور کن کن الفاظ میں کریں گے. یہ کچھ مختصر سے الفاظ ہیں جن کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. یہاں پر دیکھیے او اور یو، اور یو کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھا کہ جب یو کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ آ جائے تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ہم او کو گرا دیں گے اور اس کی شروع میں ڈبلیو کا اضافہ کریں گے، یہ بنے گا وو، وو، وو. یہاں پر دیکھیے یو کے ساتھ کوئی دوسرا فائنل آیا، یہاں پر یو حذف ہو جائے گا اور اس کے شروع میں ڈبلیو کا اضافہ کریں گے، یہ پڑا جائے گا وا، وا. یہاں پر وائی، وائی، وا، وائی. یہاں پر بھی ڈبلیو آئے گا، یو حذف ہو جائے گا. نقطہ والا یو اور ای، اس میں بھی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ جب یہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا فائنل آ جائے نقطہ والا یو کے ساتھ تو ہم اس کے شروع میں وائی کا اضافہ کریں گے. تو یہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ یو اے، یو اے، یو اے، یو اے، یو اے. اس میں بھی یو اے، یو اے ہلکی سی یہ والی آواز آئے گی یو اے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ والا جو یو ہے وہ نقطوں والا یو ہے. یہاں پر دیکھیے اس میں ڈبلیو یو کے ساتھ ای آئی ہے، یہاں پر ہم یو کو حذف کریں گے، شروع میں ڈبلیو آئے گا تو کیا پڑھیں گے؟ وے، وے، وے. اور یہاں پر بھی یو کو حذف کریں گے، ڈبلیو کا اضافہ کر کے پڑھیں گے وہ، وہ.
جی یہاں پر دوسری لائن میں الفاظ دیکھیں، ان کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں، جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ان کو ریڈ کر دیتا ہوں، جیسے آن، ان، ین، 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 یوین، یوین، یوان، یوان، ون، ون، یون، یون۔ تیسری لائن دیکھیے، آنگ، انگ، یانگ، ینگ، یونگ، اونگ، وانگ، ونگ۔ جی یہاں تک سمجھ میں کس کس کو نہیں آیا سمجھ؟ جی تمام کو سمجھ میں آ گیا یہاں تک، ماشاء اللہ۔ یہاں پر بھی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو آخری لائن ہے اس میں نقطوں والے یوگ کے کچھ الفاظ کر دیے گئے۔ دوسرے الفاظ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھ لیے، تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو نقطوں والا یو اس کے ساتھ ای آئے گا تو ہم اس کو پڑھیں گے یو اے، یو اے، یو اے۔ پڑھنے میں یہ والی آواز آئے گی یو اے، یوان، 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 یون، یون، یون۔ یہاں تک ہمارے پورے انیشیل، فائنل پلس ٹونز ہم نے ان کی پریکٹس کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو، آپ تمام اسٹوڈنٹس کو یہ مکمل ہمارا چائنیز کا تعارف، انیشیل، فائنلز اور واولز اور ٹونز کے بارے میں اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم باقاعدہ ایچ ایس کی جو کتاب 1 ہے، ایچ ایس کی لیول 1 وہ شروع کریں گے۔ اس کا پہلا چیپٹر پڑھیں گے۔ آپ تمام اسلامی بھائی ان کو اچھی طرح سے پریکٹس کریں، بار بار ان کو دہرائیں، ٹونز کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اپنا سبق سٹارٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔